فلسفہ قربانی کے متعلق چند باتیں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کہ رب کائنات نے اپنے خلیل کو ایک روایت کے مطابق 83 سال کی عمر میں اور ایک روایت کے مطابق 90 سال کی عمر میں پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر ساتھ ہی چند دنوں کے بعد حکم ہوا کہ اپنی اس بیوی کو، اس معصوم بچے کو تم جنگل بیابان کے اندر چھوڑ دیا۔ بھئی کہاں ہے جنگل بیابان؟ ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، یہاں سے مکہ مکرمہ والی جگہ پر کوئی نام و نشان آبادی کا، شہر کا معروف نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہاں سے جبریل علیہ السلام ساتھ ہوئے اور یہاں پر آ کر کے پہنچایا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام معصوم بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کے واپس۔ قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ بچہ اللہ نے دیا، بڑے عرصے کے بعد دیا، بڑی امنگوں تمناؤں کے بعد دیا۔ چیک یہ کرنا ہے، پرکھنا یہ ہے، ٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ آیا اس بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے حکم کی محبت زیادہ ہے، بس صرف یہ بتانا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ ایک نہیں کئی بیٹے اللہ کے حکم پر قربان کیے جا سکتے۔ وہ بچہ تھا، ابھی ہوا دودھ پیتا، اللہ نے اپنے حکم و مشیت سے معصوم بچہ، اکیلی جوان عورت، اس کا پہلا بچہ ابھی ہوا ہے، جنگل میں اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ نہ کوئی درندہ، نہ کوئی حشرات الارض، کوئی چیز اللہ کی مخلوق کی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، بلکہ رب کائنات نے ان کی ایڑی کی برکت سے آب زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، پورے سال کے بعد۔ بیوی دیکھ کر کے خوش ہو گئی، چلو اب تو ہمارا خیال آ گیا، ہمارے دکھوں کا مداوع آ گیا۔ لیکن جب پہنچتے ہیں دعا سلام ہوتی ہے، اونٹنی کے اوپر کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ نیچے اترنا نہیں۔ سال ہو گیا میں آپ کی بیوی ہوں، میں انتظار میں ہوں، یہ معصوم بچہ آپ کا ہے، سال کے بعد آپ آ رہے ہیں اور وہ بھی سواری کے اوپر واپس۔ اللہ کی طرف سے آزمائش و امتحان۔ نہ اس عورت نے بے صبری کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے بے صبری کی، نہ معصوم بچے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بطن سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوا۔ پھر 6-7 سال کی عمر، یا اس سے بھی کچھ اوپر عمر کو پہنچ گئی اسماعیل علیہ السلام۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ آ رہے ہیں، اور اب کس لیے آ رہے ہیں؟ اب بھی کوئی تحفے تحائف نہیں لے آ رہا ہے، کوئی گفٹ بچے کے نہیں لا رہے، کوئی عید کے کپڑے جوتے نہیں لا رہے، چھری ساتھ لا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اس بیٹے کو ذبح کرو۔ ذرا تصور میں چلے جائیے، ہم بھی اولاد والے ہیں۔ اللہ کے حکموں کی اہمیت کو سمجھیے کہ چھوٹے چھوٹے عذر پر خدا کے حکم ہم کیسے توڑ دیتے ہیں، کیسے چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ جی اللہ کا حکم ہے، کوئی بات نہیں جی۔ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں اکلوتا بیٹا بڑی امنگوں کے بعد ملا، جوان بیوی سالوں کے بعد ملاقات، لیکن پھر بھی آ رہے ہیں تو وہاں سے حکم ہے کہ اس بیٹے کو جا کر کے ذبح کرو۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب خدا کا حکم ہوتا ہے، میں اللہ کا حکم سمجھ کے چھری ساتھ لے کر کے آ گیا ہوں۔ فانظر ماذا ترا،
بیٹا تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ آگے بیٹا بھی تو ابراہیم کا ہے، بیٹا بھی تو اسماعیل ہے، بیٹا بھی تو وہ ہے جس کے بطن سے آخری نبی نے پیدا ہونا ہے۔ کہتا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو اللہ کا حکم ہے فوراً کر گزریے، میں صبر کروں۔ کس بات پر صبر؟ صرف بال کٹوانے پر؟ آج تو میرا بیٹا میرے کہنے کے مطابق بال نہیں کاٹتا، آج میرا بیٹا میرے کہنے کے مطابق اپنا سوٹ لینے کو تیار نہیں ہے، جوتا میری مرضی کا لینے کو تیار نہیں ہے۔ ماں باپ کی تمناؤں کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ ماں سسکیاں بھر رہی ہوتی ہے، باپ آنسو بہا رہا ہوتا ہے، تنہائی میں اپنا چہرہ چھپا کے کس کے سامنے دکھڑا روئے کہ میرا بیٹا ہے، میری نہیں مانتا، میرا بیٹا ہے باغی ہو گیا ہے، میرا بیٹا ہے نافرمان ہو گیا ہے، میرے مال پہ میں نے خون پسینے کی کمائی سے اس کو پالا پولا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کو پالا پولا بھی نہیں ہے، پیدا ہوا تو جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے۔ آج وہ باپ کو کہہ رہا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹا کہہ رہا ہے باپ کو کہ میری جان حاضر ہے، میری گردن حاضر ہے، آپ چھری چلائیے۔ پھر صرف اتنا نہیں، حدیثوں میں تفصیلیں آتی ہیں، بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے میرے ہاتھ باندھ دو، میرے پاؤں باندھ دو، مجھے الٹا لٹاؤ تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کے تمہیں ترس نہ آ جائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، چھری تیز کر لو تاکہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر چھری تیز کی، یہ سارے کام کیے جو میں نے بتائے، پھر اس کے بعد چھری چلائی، باقاعدہ چھری چلائی۔ آج ہم ذبح کرتے ہوئے ذبح کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ جانور کے اوپر پاؤں رکھے، یہ والا پاؤں جانور کے اوپر رکھ کے اس کے سر کو پکڑ کے دائیں ہاتھ سے ذبح کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، اپنا یہ گھٹنا اس کی کمر کے اوپر، الٹے لیٹے ہوئے تھے، یہ گھٹنا اس کی کمر کے اوپر رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو پکڑ کے سر کو اونچا کیا جو الٹے لیٹے ہوئے تھے، اور نیچے سے تیز چھری چلائی، لیکن چھری چلنی تھی تو اس کے حکم سے، گردن میں کوئی سختی نہیں آئی، وہی نرم گردن ہے، چھری کی تیزی میں کوئی کرمی نہیں آئی، چھری وہی تیز ہے، لیکن چلنا میرے رب کا ہو۔ دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا۔ آج امت محمدیہ کو حکم ہوا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرو، قربانی کرو۔ ہمیں دمبا یاد رہا، دمبے سے پہلے والا جو منظر تھا باپ کا اور بیٹے کا وہ کسی کو بھی یاد نہیں رہا۔ وہ یاد ہے کہ دمبا ذبح ہونا ہے، وہ یاد ہے کہ گوشت کھانا ہے، وہ یاد ہے کہ گوشت کیسے کھانا ہے، کھال کدھر کرنی ہے، حصے کتنے بنانے ہیں، کس انداز سے کھانا ہے، یہ باتیں یاد ہیں، اس کو سنت اور ثواب سمجھ رہے ہیں۔ اصل قربانی یہ نہیں ہے، یہ تو قربانی کا بدل ہے، یہ تو قربانی کا فدیہ ہے، یہ تو قربانی کا عوض ہے۔ قربانی تو وہ ہے جو باپ بیٹا آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ انی ارا فی المنام، بیٹا یہ کہہ سکتا تھا ابا جان ہے تو خواب میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، خواب جھوٹا بھی تو آ سکتا ہے، کون سا کوئی رب نے صراحتاً حکم دیا ہے، کون سا کوئی رب نے میرا نام لیا ہے، کون سا کوئی رب نے آپ کے سامنے مجھے پیش کر کے کہا ہے کہ چھری چلاؤ، صرف خواب کی بات ہے نا، چلو آج نہیں تو کل کر لیں گے۔ رب نے کون سی کوئی ڈیٹ فکس کر دی ہے کہ آج ہی کرنا ہے؟ رب نے کوئی ڈیٹ فکس تو نہیں کی، تو آپ مجھے آج ہی ذبح کرنے آ گئے ہیں۔ یہ بیٹا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ابا جان میں پیدا ہوا تھا تو نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، تو نے میرے کپڑوں کا کون سا کام کیا، تو نے میری خوراک کا کتنا انتظام کیا، تو نے میری تعلیم کا کتنا انتظام کیا، میرے اوپر آپ نے لگایا کیا ہے کہ مجھ سے جان مانگ رہے ہیں۔ اور آج تو بیٹا ذرا بڑا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری کمائی میں بھی ماں باپ کا حصہ نہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، باپ بیٹے کا تنخواہ خار ملازم ہے،
بیٹا جو بڑا ہو گیا تو اللہ نے بڑی تنخواہ دے دی، پھر اپنے بچوں کی خدمت کے لیے اپنے باپ کو نوکر رکھ دیا۔ اور جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، معاف کرنا مجھے، میں گستاخی کر رہا، وہی انہی کے والدین وہ وہاں ہوتے جو وہ ہوم بنے ہوئے ہیں، کیا جہاں بوڑھے بوڑھے، کسی مولوی کا باپ وہاں نظر نہیں آئے گا، کسی دیندار کا باپ وہاں نظر نہیں آئے گا، انہی کے ماں باپ نظر آئیں گے جن کا دین قرآن سے تعلق نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے عہدے بھی ہوں گے، بڑی ڈگریاں بھی ہوں گی، بڑے بینک بیلنس بھی ہوں گے، لیکن ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہی نہیں ہوگا۔ اور یہاں الحمدللہ اسی فیصل آباد شہر میں میرے شاگرد ہیں مفتی مظفر اقبال سے، علامہ اقبال کالونی میں رہتے ہیں، مجھے خود انہوں نے کئی مرتبہ فرمایا کہ جب تک میری امی زندہ رہی، میں صبح کو جب اٹھتا تھا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ امی کے پاؤں چومتا تھا۔ اور ابھی پرسوں ہم نے جنازہ پڑھا مولانا عبید اللہ قربانی صاحب کے والد صاحب کا، تو کم از کم سال ہو گیا ہے، وہ صاحب فراش تھے، اور یہ نوجوان اکیلا گھر کے اندر کوئی اور خدمت والا نہیں، باقاعدہ اس کا پیشاب پخانہ خود اپنے ہاتھ سے، عالم دین ہے، خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتا رہا، سال سے زیادہ عرصہ۔ کہنا آسان ہے، اگر کوئی اور ہوتا پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا۔ اس لیے قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھا، یہ تو اس کا بدل ہے۔ قربانی ہے اپنی خواہشات۔ ابراہیم علیہ السلام، بیٹا تو میں نے دیا، کہیں بیٹے کی محبت تو غالب نہیں آ گئی میری محبت کے مقابلے میں؟ اللہ سے چیک کر لو، میں بھی موجود، بیٹا بھی موجود، آزما لو۔ تو آزمایا، بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا جوان ہونے والا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اس عمر کو پہنچا کہ باپ کا دست و بازو بن سکتا تھا، اب کام کاج میں، محنت مزدوری میں کما سکتا تھا، باپ کو کچھ دے سکتا تھا، جب اس عمر کو پہنچا تو اللہ نے فرمایا ہاتھ بھی تیرا ہو، چھری بھی تیری ہو، بیٹا بھی تیرا ہو، حکم میرا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کر کے دکھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتحان میں 100 نمبر دیے، کسی ایک امتحان میں بھی کمی نہیں ہے۔ خلیل اللہ یوں نہیں بنتے، اللہ کی خلت، اللہ کی محبت، اللہ کی عاشقی، اللہ کی محبوبیت ایسے نہیں مل جاتی اللہ ترلے کرتے ہوئے۔ ہمارے تو دین کی بنیاد ہی قربانی پر ہے، اور ہم سنت ابراہیمی والے ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ اصل قربانی اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی تمنائیں، اپنی چاہتیں، ان پر چھری پھیریے، یہی رب کے حکم کے سامنے رکاوٹ بنتی ہیں۔ جب ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف میری چاہت و مرضی ہوتی ہے، تو میں اپنی چاہت و مرضی کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں، فرض نماز بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس چاہت کو ذبح کیجئے، اس خواہش کو ذبح کیجئے، غیر اللہ کی محبت کو ذبح کیجئے، تاکہ دل میں صرف وہ رہے۔ جس کے لیے دل ہے، دل میں صرف وہی رہے۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ یہ فیصلہ ہو جائے مسلمان کا کہ یہ دل میرے جسم کا کعبہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ دل بھی اللہ کا گھر ہوگا۔ اس میں دنیا نہیں آئے گی، اس میں آل اولاد بھی نہیں آئے گی، اس کے اندر صرف اللہ۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کی حکمت ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ، آپ باقاعدہ سروے دیکھیں لوگوں، سب سے بڑا مسئلہ عدم تحفظ ہے۔ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا کاروبار محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ جو پوری دنیا کی سپر پاور ہے، جس کو امریکہ تم کہتے ہو، اس کا صدر سب سے زیادہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ جتنی سیکورٹی اس کی ہے، جتنے سیکورٹی آلات اس کے لیے ہیں، وہ میرے لیے نہیں۔ میں اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھتا اتنا جتنا وہ سمجھتا ہے۔ جب وہ غیر محفوظ تو اور کون محفوظ ہوگا؟
اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور قرآن نے اپنی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر میں گارنٹی دی ہے کہ قربانی کا اہتمام تم کرو، تمہارا دشمن تمہارا بال بھی نہیں بگاڑ سکے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب سے زیادہ سب سے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اور اس دولت کے بعد جب دولت آئے گی، ڈاکو آئے گا، چور آئے گا، رہزن آئے گا اس کو لوٹنے کے لیے، تو فرمایا اب آپ کے لیے یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو کاموں کا اہتمام کیجئے، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ اشارہ تھا نماز جان سے ہوتی ہے، قربانی مال سے ہوتی ہے۔ جان تیری ہو، حکم اللہ کا ہو، مال تیرا ہو، حکم اللہ کا ہو، اتنا تو کر لے، ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا دے۔ تو اپنی جان اور اپنے مال پر میری مرضی چلا کے تو دیکھ، میری مرضی کو نافذ کر کے تو دیکھ۔ پھر کسی چور کو طاقت کیا، کسی ڈاکو کو طاقت کیا، کسی رہزن کو طاقت کیا، کسی دشمن کو طاقت کیا کہ وہ تیرے 1 روپے کا بھی نقصان کر سکے۔ اتنا تو کر لے کہ جان تیری، مرضی اللہ، مال تیرا، مرضی اللہ، یہ کر لے۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کا نام و نشان ہی مٹا دے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ لوگو، اللہ پاک تمہاری جانور کو، اس کا گوشت نہیں کتنے من کا ہے، اس کی شکل و صورت نہیں کتنا خوبصورت ہے، اس کو یہ نہیں کہ کتنے پیسوں والا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ قربانی کرنے والا تیرے دل کے جذبات کیا ہے، تیرے دل کی نیت کیا ہے۔ اللہ قربانی کے جانور کو نہیں دیکھتا، قربانی کرنے والے انسان کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ قربانی کا گوشت نہیں دیکھتا، اور قربانی کے جانور کا موٹا پتلا ہونا، فلاں ہونا، وزنی ہونا نہیں دیکھتا، کتنا اس کے اندر خون ہے نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے قربانی کرنے والا تیرے دل میں تقوی کتنا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، اے میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میں اعلان فرما دیں، نماز ہو یا قربانی ہو، جینا ہو یا مرنا ہو، یہ تبھی کسی کام کا ہے جب خالص اسی کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر قربانی میں یہ بات آ گئی، وہ جی گھر کا گوشت ہو جائے گا، وہ جی کیا کریں بچے نہیں مانتے، چلو بچے خوش ہو جائیں گے، اور جی لوگ بھی تو کہیں گے نا چودھری صاحب نے قربانیاں کی ہیں، پتہ چلے گا میاں صاحب نے اتنی قربانیاں کی ہیں، میاں صاحب کے ویڑے کو دیکھ کے لوگ واہ واہ کریں گے، پتہ چلے گا میاں صاحب کے بکرے آ رہے ہیں۔ یہ خیال آیا تو بس ہو گیا جو کچھ دنیا میں ہو گیا، اللہ کے ہاں اس بندے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ بڑی غیرت والی ذات ہے، اگر غیر کے لیے خیال بھی آ گیا کسی اور کو خوش کرنے کا تو ادھر سے ثواب کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، نسکی قربانی کو کہتے ہیں، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، خالص اس کے لیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، قربانی کا جانور لینے کے لیے جو بھی لوگ جاتے ہیں، ہم بھی جائیں، جو بھی جاتے ہیں، کان چیک کرنا، آنکھیں چیک کرنا، پاؤں چیک کرنا، دانت چیک کرنا، ایک ایک طرف سے چیک کرنا، خیال کرنا اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس کے کان بھی چیک، بے عیب قربانی ذبح ہو گئی، لیکن قربانی والا کیا تم بھی اپنے کان چیک کیے کہ کتنا غلط سنتے ہیں، تو نے اپنی آنکھ چیک کی کتنا غلط دیکھتی ہے، تو نے اپنے دانت چیک کیے کتنا حرام کھاتا ہے۔ جانور کے جس سے خدا کے ہاں کوئی پوچھ ہی نہیں ہے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، وہ شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، اور میں اور آپ ہم تو وہی جو رشوت خور ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور فلاں فلاں بہنوں کا حق بھی مارا ہوا ہے، ہمسائے بھی پریشان اور تنگ ہیں اس سے، اور قربانیاں بڑی ٹاٹ باٹ سے کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں قربانی کے جانور کے بے عیب ہونے کا مسئلہ، ورنہ میں سوال کرتا ہوں، جو اللہ 11 مہینے 27 دن ہر قسم کا جانور قربان کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، جو بھی ذبح کرو اللہ کے نام پہ، 11 مہینے 27 دن
جو جانور جیسا جانور قربان کرو، رب کی طرف سے کوئی شرط اور قید نہیں ہے۔ صرف قربانی کے 3 دن اللہ نے کیوں شرط لگا دی کہ بے عیب ہو، بے عیب ہو، بے عیب ہو، تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں ہم کتنے بے عیب ہیں۔ میرے ٹکے جو قربانی پہ لگا رہا ہے پیسے، وہ کتنا بے عیب ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ اگر یہ نہیں سوچا تو بس رسم دنیا ادا ہو گئی، لیکن جب وہاں جائیں گے تو پھر حقیقت کھلے گی کہ جس کی اپنے کان محفوظ نہیں، جس کے اپنی آنکھ بے عیب نہیں، جس کے اپنی زبان بے عیب نہیں، جس کے اپنے ہاتھ پاؤں بے عیب نہیں، وہ بے عیب جانور قربانی کے منڈی میں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ادھر نگاہ جاتی ہے، ادھر کیوں نہیں جاتی؟ دوسروں کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اللہ بتلانا چاہتے ہیں میرے بندے تو میرے پاس آئے گا جیسے جانور بے عیب آئے، تو بھی میرے پاس بے عیب بن گیا۔ توبہ کر لیجئے، اللہ سے صلح کر لیجئے۔ 1 منٹ لگتا ہے بے عیب بننے میں۔ جانور کے بے عیب بننا، اس کو بے عیب بنانا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بے عیب بنانا رب کعبہ کی قسم ہے 1 منٹ کا کام ہے۔ تنہائی میں میرے رب سے صلح کیجئے، کہیے میرے اللہ میری توبہ ہے۔ جب آپ یہ توبہ کا کلمہ دل سے کہتے ہیں، رب کا وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ ایسا کر دیتا ہے جیسے کبھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔